اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا تعارف اور اس کا ترجمہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالی نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جس میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ دوبارہ دیکھیے، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدن للمتقین ہدایت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور کچھ ان میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا، ینفقون وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ویقیمون الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم اور کچھ ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا، ینفقون وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک
اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزلا اس پر جو نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا من قبلکا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک یہ لوگ علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ هم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے علیہم ان پر، اانذرتہم آیا آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، اانذرتہم آیا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کے اوپر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کے اوپر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل سے پھر ترجمہ آگے بڑھائیں گے۔